اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بڑھیا خاتون حاضر ہوئی اور آ کر سوال کرنے لگی، عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ تو سیدنا داؤد علیہ السلام بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ اے بڑھیا، تو کیسا سوال کر رہی ہے؟ رب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک تمہارا رب ذرے برابر بھی، رتی برابر بھی کسی کا حق نہیں رکھتا، ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ تو سراسر عدل و انصاف کرتا ہے۔ تو رب کے بارے میں کیسا گمان رکھتی ہے، کیسا عقیدہ رکھتی ہے، کیسا خیال رکھتی ہے، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ تو سیدنا داؤد علیہ السلام بڑے حیرت زدہ ہوئے۔ تو آپ نے پھر سوال کیا، تو ایسا کیوں بول رہی ہے رب کے بارے میں؟ تو وہ بڑھیا خاتون سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں بیوہ عورت ہوں، 3 میری بیٹیاں ہیں، میں سود کاٹتی ہوں اور اس کو بازار میں لے جا کر بیچتی ہوں، اس سے جو مجھے آمدن آتی ہے اس سے میں گزر بسر کرتی ہوں، اپنی بیٹیوں کو پالتی ہوں۔ تو میں دن کو بھی سود کاٹتی ہوں اور رات کو بھی میں محنت مزدوری کرتی ہوں، پھر 2-4 دن کے بعد جو سود جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو میں بازار میں لے جا کے 2-4 دینار کا فروخت کر دیتی ہوں۔ تو یوں میرا ہفتہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے، پھر میں محنت کرتی رہتی ہوں، پھر جو اکٹھا ہوتا ہے پھر یوں میں جا کر بیچ دیتی ہوں۔ تو پچھلے 3-4 دن کے اندر جتنا بھی میں نے سود جو ہے وہ اکٹھا کیا، تو میں بیچنے کے لیے بازار لے جا رہی تھی، تو میں نے وہ سارا سود جو ہے ایک سرخ رنگ کے کپڑے کے اندر اکٹھے کیا، ایک گکھڑی بنائی، ایک پوٹلی جو ہے وہ بنائی، وہ میں پکڑ کے جا رہی تھی تو ایک پرندہ آیا اچانک آسمان سے، اس نے وہ گکھڑی، وہ پوٹلی جو ہے وہ میرے پاس سے چھینی اور پرواز کر گیا، اور میں بازار کے اندر بے بسی کی، حسرت کی تصویر بنے کھڑی رہی، دیکھتی رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں یہ سوال لے کر آئی ہوں، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے حالات کیا ہیں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے حالات کیا ہیں؟ میں ایک بیوہ بڑی عورت ہوں، 3 میری جوان بچیاں ہیں، تو میں ان کی بھوک اور پیاس جو ہے وہ کیسے بجھاؤں؟ میں گھر کا گزر بسر جو ہے وہ کیسے کروں، یا گھر کا گزارا میرا کیسے ہو؟ تو میری ساری کمائی جو ہے وہ لٹ گئی اور اللہ دیکھتا رہا، اللہ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی مدد آئی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پرندہ کیوں آیا، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے مجھ سے چھینا کیوں، تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے چھین لیا تو میرے رب نے مجھے انصاف کیوں نہیں دیا؟ تو اس لیے میں سوال لے کر آئی ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ عادل ہے یا معاذ اللہ ظالم ہے۔ ابھی یہ کلام سیدنا داؤد علیہ السلام اس بڑھیا کے درمیان میں چل رہا تھا، تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے حجرے کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ خادم جو ہے وہ گیا دروازہ کھولنے کے لیے، اس نے آ کر پیغام دیا کہ اے اللہ کے نبی، باہر ایک قافلہ آیا ہے، 8-10 لوگ ہیں اس کے اندر، مسافر ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ہدیہ دینا ہے، سلام کرنا ہے، زیارت کرنی ہے نبی کی، اور کچھ جو ہے وہ نظر و نیاز دینی ہے، ہدیہ دینا ہے، تو ہمیں چند منٹ کی جو نا ہماری ملاقات جو ہے نا وہ کروا دیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے خادم کو حکم دیا کہ ان کو اندر بلا لو۔ اب ادھر بڑھیا بھی بیٹھی ہوئی ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام سے اللہ کے شکوے کر رہی ہے۔ اب وہ 8-10 بندوں کا قافلہ، یعنی وہ جماعت جو ہے وہ بھی سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس جماعت سے پوچھا کہ ہاں خیر سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم سفر کر رہے تھے سمندر میں کہ اچانک جو ہے طوفان اٹھا، موجیں اٹھیں اور ہماری کشتی کے اندر پانی داخل ہونا شروع ہو گیا، جو سوراخ تھے ان سے پانی داخل ہونا شروع ہو گیا، ہم ببر میں پھنس گئے، اور اسی کشمکش کے اندر کشتی کا ایک پھٹا جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا۔
اب ہمارے پاس ایسے کوئی اسباب نہیں تھے جس سے ہم کشتی کے اندر پانی جو آ رہا تھا اس کو بھی روکتے اور ٹوٹے ہوئے پھٹے کو بھی کسی چیز کے ساتھ باندھ رہے تھے. یعنی ہمارے پاس کوئی رسا، کوئی سیبا، کوئی سنگل، کوئی چیز نہیں تھی. تو ہم نے منت مانی، نظر مانی کہ اے اللہ آج تو ہمیں زندگی دے دے، اس مشکل سے ہمیں نکال دے، تو ہم 100 دینار تیرے نام پہ قربان کریں گے، تیرے نام پہ جو ہے وہ خیرات کریں گے. کہتے ہیں ہم نے جو ہی یہ منت مانی، ایک پرندہ آیا. اس پرندے کے پاس ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی، گکھڑی تھی، اس نے گرائی اور ہم نے جپٹ کے اس کو پکڑ لیا. جب ہم نے اس کو کھولا تو اس کے اندر سوت تھا، اور ہم نے سوت جو ہے، جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن سے پانی آ رہا تھا، ان سوراخوں کو بند کیا. اور یہ جو کپڑا تھا سرخ رنگ کا جو پھٹا ٹوٹا ہوا تھا، اس کو ہم نے رسے کے طور پہ استعمال کر کے اس کو پھٹے کو اپنی کشتی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھا. پھر جو اندر پانی رہ گیا تھا وہ پھر ہم باہر جو ہے وہ پھینکتے رہے. کچھ پانی مزید آتا بھی رہا لیکن ہم ہمت کر کے اس کو نکالتے بھی رہے. اسی دوران ہماری کشتی جو ہے وہ بنور سے نکل گئی، پار لگ گئی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ نئی حیاتی، نئی زندگی عطا کر دی ہے. اور ہم اپنے وعدے کے مطابق جو ہم نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، وہ نظر اتارنے کے لیے ہم آپ کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. ہم 10 لوگ ہیں اور ہم نے 100 دینار جو ہے وہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی. تو یہ 1000 دینار ہیں، یہ ہم آپ کی ملک کرتے ہیں. آپ جس بھی مستحق کو چاہو یہ عطا کر دو. سیدنا داؤد علیہ السلام نے وہ 1000 دینار، یعنی ہر بندے کا 100 دینار تھا. اب وہ 10 آدمی تھے اور 1000 دینار سیدنا داؤد علیہ السلام نے قبول کر لیا اور اس جماعت کو رخصت کر دیا. جو ہی سیدنا داؤد علیہ السلام نے اس جماعت کو رخصت کیا تو آپ بڑھیا کی طرف مخاطب ہو کر بولے. آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، تو رب کے اوپر کیا بہتان لگا رہی تھی؟ تو تیرا رب اتنا کریم ہے، تیرے رب کو تیری اتنی فکریں ہیں کہ بحر و بر کے اندر وہ تیرے لیے تجارت کر رہا ہے، اور تو میرے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی ہے کہ اللہ عادل ہے یا اللہ معاذ اللہ ظالم ہے. تو نے ابھی خود کہا ہے کہ میری کمائی کل کتنی ہوتی ہے؟ 2-4 دینار کی. تو رب نے تیرے سے 2-4 دینار جو ہے وہ لیے ہیں اور تجھے 1000 دینار جو ہے وہ بھیج دیا ہے. اب بتا کہ تیرے رب نے تیرے اوپر کرم کیا ہے یا تیرے رب نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ اب سوال مجھ سے نہیں کر، میں تیرے سے سوال کر رہا ہوں کہ تیرے رب نے تجھ سے تھوڑا لے کے اتنا زیادہ دے دیا ہے. کیوں؟ تیرے رب کو معلوم ہے. تو کہہ رہی تھی کہ میرے رب کو معلوم نہیں ہے کہ میری گزر بسر کیسے ہوگی. تیرے رب کو معلوم ہے کہ تیری گزر بسر بڑی مشکل ہو رہی ہے، سود کاٹتی ہے، 2-4 دینار آتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں، پھر تجھے اگلے کی فکر پڑ جاتی ہے. جیسے آج اگر یہ سود کاتا بھی تھا، بازار میں لے کر بھی گئی تھی، بالفرض یہ نہ بکتا تو پچھلے 2 دن سے پہلے فاقے میں تھی. اگر آج بھی یہ نہ بکتا تو فاقے میں رہتی. تو رب نے تھوڑا سا تجھے جھٹکا دے کے وہ لے لیا اور اتنا دے دیا کہ اب سال بھر کی روٹیاں تو گھر بیٹھ کے آرام سے اس بڑھاپے کی عمر میں کھا سکتی ہے. تجھے اب بازار کے چکر لگانے کی اور راتوں کو اٹھ کے سود کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے بتا کہ تیرا رب جو ہے تیری خاطر کیسی تجارت کر رہا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. صرف تیری زندگی کو سکھی کرنے کے لیے رب کیا کیا جتن کر رہا ہے تیرے لیے، اور تجھے رب کی مصلحتیں سمجھ نہیں آئی اور تو یہ گردان رہی ہے کہ رب جو ہے وہ عادل ہے یا رب جو ہے وہ معاذ اللہ ظالم ہے. تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے وہی جو 1000 درہم تھے وہ اس بڑھیا خاتون کو جو ہے وہ عطا کی اور آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اپنا گزر بسر کرو. اب تجھے 1 سال کے لیے سود کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے جو ہے اپنی زندگی کو بسر کرو. اللہ بولو ہر حال کے اندر اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاؤ. جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے الحمدللہ علی کل حال، جس حال کے اندر بھی رکھا ہے، اگر اللہ یہ حال واپس لے کے جس میں آپ ناخوش ہیں، وہ حال جو اللہ نے ہمارے اوپر اتارا ہے، ہم اس میں واویلا کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے. اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو، ہمارے وظیفوں کو قبول کر لیتا ہے، اللہ وہ حال واپس لے لیتا ہے. دوسرا حال جو میں چاہ رہا ہوں اللہ وہ بھیج دیتا ہے. پھر اس پہ بھی صبر نہ ہوا
تو پھر ایمان کی ضمانت کون دے گا؟ پھر ایمان کی ضمانت کون دے گا؟ دیکھیں کوئی تکلیف آتی ہے، ہم واویلا کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، کالا پیلا نیلا چٹا سب کچھ ہم کرتے ہیں کہ یہ گھڑی ٹل جائے یا یہ گھڑی ختم ہو جائے اور ہم سکھی ہو جائیں۔ اللہ وہ گھڑی ٹال دیتا ہے یا گھڑی دور کر دیتا ہے، اس مصیبت بلا کو ہٹا دیتا ہے۔ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ وہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر جب اللہ نے وہ عطا کر دیا تو وہ بھی تو آزمائش ہے۔ اللہ سکھ کے ذریعے بھی آزما رہا ہے اور اللہ دکھ کے ذریعے بھی آزما رہا ہے۔ دکھ میں ہم پورے نہیں اترے، ہم نے کہا اللہ واپس لے واپس لے، وظیفے پڑھ رہے ہیں، آدھا رسالہ پڑھ لیا ہے، 4 ہفتے ہو گئے ہیں میں چکر لگا رہا ہوں خانقاہ کے درباروں کے، میں نے خیرات بھی کر دی ہے، میری مصیبتیں واپس لے۔ تو رب کے لیے اللہ بولو کیا مشکل ہے؟ وہ مصیبت کے ذریعے نہ آزمائے، وہ سکھ کے ذریعے آزما لے۔ دیکھیں نا، سکھ کے ذریعے بھی اللہ کیا کر رہا ہے؟ آزما رہا ہے۔ تو دکھ کے ذریعے اللہ کیا کر رہا ہے؟ آزما رہا ہے۔ دکھ ہم نے اللہ کو واپس دے دیے، صبر نہیں کیا۔ اللہ سکھ بھیج دیتا ہے، ہم شکر نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر بھی ناکام ہوگے اور ادھر بھی ناکام ہوگے۔ تو اللہ بولو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تھوڑا سا دکھ بیچتا ہے تو انسان کو یہ دیکھتا ہے کہ انسان میری بھیجی ہوئی بلا کے اوپر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب تیرے اوپر حالات آ جائیں برے، ناموافق حالات آ جائیں، جن حالات میں تو جینا نہیں چاہتا یا جن حالات کو تو پسند نہیں کرتا، ان حالات کے اوپر صبر کر لے، ان حالات کے اوپر صبر کر لے۔ تو جب تو صبر کر لے گا تو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ بولو جس کو رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی بزرگی کی خیرات عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں بیچتا ہے۔ تو صبر کے کیا معنی ہے؟ کہ زمانے کے سامنے اللہ کی شکایتیں نہ لگانا، اس کا نام صبر ہے۔ میں نے ایک مختصر سی تعریف آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جو بندہ جس بھی مقام کا ہو، چاہے وہ پیر کہتا ہے اپنے آپ کو، قطب کہتا ہے، غوث کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے، جو زمانے کے سامنے اللہ کے گلے کر رہا ہے، اللہ کی شکایتیں کر رہا ہے، وہ بزرگی کا اس نے مزہ تک نہیں چکھا، بزرگ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، میری خانقاہ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، میرے مریدین یہ کر رہے ہیں، میرا فلاں مسئلہ چل رہا ہے، مجھے ذاتی طور پہ یہ بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی اس طرح کا کوئی بھی بات کر رہا ہے، کوئی گلہ شکوہ کر رہا ہے، تو اللہ والوں میں کیا کہتا ہوں؟ سلوٹ مارو، لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ، وہ بزرگ نہیں ہے۔ بزرگی کی ابتدا صبر کی آزمائش سے ہوتی ہے۔ یعنی جب ہمارے طرح کے عام لوگ ہوتے ہیں، جب ان میں سے اللہ رب العزت کسی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی بزرگی کی خیرات ان کو دینا چاہتا ہے، تو اللہ ان کے اوپر آزمائشیں بیچتا ہے، بلائیں نازل کرتا ہے، تکلیفیں بیچتا ہے، بیماریاں بیچتا ہے۔ تو جب ان بیماریوں کے اوپر وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ کے بارے میں گلہ نہیں کرتے، ان کی زبانوں کے اوپر شکایت نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ صابرین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کن میں شامل ہو جاتے ہیں؟ صابرین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ بزرگی کا پہلا مقام جو مستند مقام ہے، جہاں پہ بندہ پہنچ کے دوبارہ نیچے نہیں گرتا۔ جس طرح ایک بچہ ہے یا بچی ہے، وہ ایک دفعہ بالغ ہو جاتے ہیں تو دوبارہ نابالغ ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ بے نہیں، جو بزرگی کے اندر بلوغت ہے یا ایک مستند مقام ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بزرگی کا ولایت کا پہلا مقام صبر ہے۔ تو جو صبر کے اوپر خاموش ہو جاتا ہے، تو جو رکھیے گا بڑا اہم نقطہ ہے، جو صبر کے اوپر خاموش ہو جاتا ہے، اس کی زبان کے اوپر کوئی گلہ، کوئی ملال، کوئی شکایت رب کی نہیں ہوتی، وہ کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ صابرین میں سے۔ اب رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کو بزرگی کی خیرات مل گئی ہے۔ کیا مل گئی ہے؟ بزرگی کی خیرات مل گئی ہے۔ پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے
ایک ہے کہ اس کے اوپر مصیبت آئی یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، اس میں ہم نے خاموشی اختیار کر لی، ہم نے رب کے گلے شکوے نہیں کیے، یا ہم نے یہ نہیں کہا مر گئے اتنے وظیفے کیے، اتنی خانقاہوں میں گئے، اتنے بکرے صدقے کیے، سب کچھ ہم نے کیا، ہم تو دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہماری تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ، یہ قصیدے ہم نے یا نوحے ہم نے نہیں پڑھے، چپ کر گئے، خاموش ہو گئے۔ یہ پہلا مقام ہے ولایت کا، یہ پہلا مقام ہے بزرگی کا۔ اگلا مقام کیا ہے؟ ہم نے گلے کرنے کی بجائے حالت آزمائش کے اندر ہم نے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، رب کی تعریفیں شروع کر دی۔ ہم نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ یا اللہ، کل جو اچھے دن تھے وہ بھی تیری طرف سے تھے، اور آج یہ جو برے دن آئے ہیں یہ بھی تیری طرف سے ہیں۔ کل اچھے دن بھی آزمائش تھے، یہ برے دن بھی آزمائش تھے، دن وہ بھی نہیں رکے تو دن یہ بھی نہیں رکنے۔ یہ دنیا چل چلاؤ کا میلہ ہے، جب میں ہی یہاں مستقل نہیں ہوں تو میری خوشیاں بھی مستقل نہیں ہیں اور میرے غم بھی مستقل نہیں ہیں۔ تو جو بھیجنے والا ہے تو بہتر جانتا ہے کہ خوشیوں میں رکھ کے تو نے مجھے آزمانا ہے یا دکھوں میں رکھ کے مجھے آزمانا ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ تو جس نے دکھ کے اندر خوشی منانا شروع کر دی، دکھ کے اندر خوشی منانا شروع کر دی، تو اللہ والو وہ اگلا مقام پا جاتا ہے، اور اگلا مقام ہے مقبولیت کا۔ اگلا مقام کیا ہے؟ مقبولیت کا۔ تو وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہیں، مخلصین ہیں، مقبولین ہیں، ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان کا جو اعتراف ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ شیطان ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں اب ان کے اوپر میرا بس نہیں چلتا۔ تو پہلا مقام کیا ہے ولایت کا؟ صابرین میں شامل ہونا۔ دوسرا مقام کیا ہے کہ مقبولین میں شامل ہونا۔ تو اللہ بڑو دو باتیں ابھی میں نے آج کھولی ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس موضوع پہ بھی بیانات کروں گا تاکہ ولایت کا پورا راز جو ہے امت کے اوپر کھل جائے، کہ جب آپ کے اوپر آزمائش آئے، برا وقت آئے، تو بس کانوں سے ٹیں ٹیں کی آپ کی آواز آنا شروع ہو جانی چاہیے، آپ کے اینٹینا بولنا شروع ہو جانا چاہیے کہ اللہ کو میرے سے پیار ہو گیا ہے، اللہ کو میرے سے پیار ہو گیا ہے، یا دھیرے دھیرے پیار اب بڑھنے لگا ہے، میں اللہ کی نظر خاص میں آ گیا ہوں کہ اللہ نے میرے گھر پہ یا میری ذات کے اوپر آزمائش کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ جو آزمائشیں ہیں انہوں نے تو گھر دیکھا ہوا ہے نبیوں کا، یہ جو آزمائشیں ہیں انہوں نے تو گھر دیکھا ہوا ہے ولیوں کا، تو آج میرے اوپر یہ جو آزمائشیں آ گئی ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو میرے سے پیار ہو رہا ہے، یہ کوئی معاملہ آئی لو یو والا ہو گیا ہے، اب میں کوئی عام نہیں رہ گیا۔ تو اللہ جب آپ کا دل یوں اللہ سے کلام کرنا شروع کر دے، یوں آپ کی باتیں اللہ سے شروع ہو جائے، راز و نیاز شروع ہو جائے، تو کیا ہوگا کہ یوں پل بھر کے اندر آپ صابرین کا مقام جو ہے وہ طے کر جائیں گے۔ زبان پہ گلے شکوے ہونے کی بجائے کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ جب اللہ کی حمد و ثنا ہوگی تو دل کو قرار آ جائے گا۔ صابرین جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی زبان تو بند ہوتی ہے۔ یہاں بڑا اہم نقطہ ہے، یہ آپ تھوڑا سا توجہ نہیں رکھیں گے یہ اوپر سے گزر جانا ہے۔ صابرین میں اور مقبولین میں جو فرق ہے، کیونکہ صابرین پہلا مقام ہے، مقبولین اگلا مقام ہے، صابرین میں اور مقبولین میں فرق کیا ہوتا ہے کہ صابرین اپنی زبانیں تو بند کر لیتے ہیں لیکن دل بے قرار ہوتا ہے۔ دل کیا ہوتا ہے؟ بے قرار ہوتا ہے۔ مقبولین وہ ہوتے ہیں جو ان کی زبانیں بھی بند ہوتی ہیں اور دل کو قرار ہوتا ہے، دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ اللہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دل کو قرار آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے اندر جو ہے وہ سکون رکھا ہے، طمانینت رکھی ہے، اور رب کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک قلوب کا جو اطمینان ہے، طمانینت ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ صابرین صبر کرتے ہیں لیکن دل بے قرار ہوتا ہے، زبان سے گلا نہیں کرتے۔ یہ ولایت کا پہلا درجہ ہے۔ جب ولایت کا اگلا درجہ طے کر لیا تو صابرین تو وہ بن چکے ہیں، اب وہ والے صابرین ہیں جن کی زبانیں کے اوپر حمد و ثنا ہے،
زبان پہ کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، زبان کے اوپر حمد و ثنا ہے اور دل کو قرار ہے۔ جب یہ والی کیفیت آتی ہے تو اللہ ایک پھول اور لگا دیتا ہے اور ترقی دے کے اللہ مقبولین میں مخلصین میں شامل کر لیتا ہے۔ جب مخلصین میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان کا اعتراف اللہ سامنے لے کر آتا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، میرا ان پہ بس نہیں چلتا کیونکہ ان کی زبانیں بھی بند ہو گئی ہیں اور ان کا دل بھی جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو حدیث پاک کو روایت کیا وہ کیا ہے کہ جو شیطان ہے وہ اپنی چونچ رکھ کے دل کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور گھات لگائے رہتا ہے کہ جو ہی انسان رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ چونچ مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب یہ بے قرار ہوگا، اس کے برداشت کی ایک حد ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، انسان منہ سے گلے شکوے نکالے گا، لیکن جب یہاں اللہ کا ذکر ہوگا تو شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ اب آپ کو قرآن سمجھ آئے گا یا شیطان کا اعتراف سمجھ آئے گا، الا عبادک منہم المخلصین، کہ ان کے اوپر تو میرا بس ہی نہیں چل رہا، یہ زبان سے بھی اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں اور ان کا دل بھی اللہ اللہ کیے جا رہا، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ یہ دو مقام میں نے آج آپ کے اوپر کھولے ہیں کہ ولایت کا پہلا مقام یہ ہے کہ عام عوام الناس سے اٹھ کے صابرین میں شامل ہونا۔ کن میں شامل ہونا؟ صابرین میں شامل ہونا۔ اور صابرین کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے پھر اللہ مزید آزمائش ڈالتا ہے، اور اس آزمائش کے اندر بھی اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، دل کو بھی قرار آ جاتا ہے، زبان کے اوپر حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ مزید ترقی دے کے ان کو مخلصین میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اللہ جب اللہ کسی طرح کے بھی حالات بھیج دے، ان کے اندر صبر کرنا سیکھو۔ اگر صبر نہیں ہوگا تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ جو حالات اللہ نے بھیجے ہیں جو آپ کو یا مجھ کو پسند نہیں ہے، اللہ وہ واپس لے لے گا۔ جو میں مانگ رہا ہوں یا آپ مانگ رہے ہیں، اللہ وہ دے کے بھی آزمانے کے اوپر قادر ہے۔ اور اگر اللہ نعمتوں کے ذریعے آزمانے کی طرف آ گیا اور ہم نے اس میں شکر ادا نہ کیا، پھر حشر جو ہے وہ فرعون جیسا ہوگا، نمرود جیسا ہوگا، شداد جیسا ہوگا۔ یا آج فی زمانہ اپنے سیاستدان یا ملک کے جو کرپٹ ترین لوگ ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی ہیں، بلکہ عرب بھی لفظ چھوٹا ہو گیا، کھرب پتی ہیں۔ اتنا پیسہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ پیسہ کتنا ہے، لیکن ان کی زبان کے اوپر اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ ان کو اس طریقے سے آزما رہا ہے، اور ان کا انجام کیا ہے؟ کدھر کو بڑھ رہے ہیں؟ نمرود کے انجام کی طرف، شداد کے انجام کی طرف، فرعون کے انجام کی طرف، قارون کے انجام کی طرف۔ تو اللہ تو آزما رہا ہے، تو اس لیے اللہ کی رضا پہ اگر راضی ہوں گے تو اللہ کیا ہے، کچھ وقت کے بعد اس آزمائش کو دور کر دے گا۔ پھر جو آزمائش اللہ نے ڈالی ہے اس کے اندر مصلحت ہیں، اس میں اللہ نے نوازنا ہے، تو جو آزمائش ہم اللہ سے مانگ کے لیں گے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے، اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد کی سڑکوں پہ گشت کر رہا تھا، یعنی چل پھر رہے تھے۔ فرماتے کہ میں نے ایک مجذوب کو دیکھا۔ مجذوب جو ہے وہ ولایت کا ایک شعبہ ہے، یعنی ایک ولایت کی ایک قسم ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی، یعنی یہ تجلی ذاتی کا نزول جب ان کے قلب کے اوپر اللہ فرماتا ہے تو یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، ظاہری دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، ان کا قلب جو ہے وہ رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، انہیں ظاہری ہوش نہیں رہتی، یہ اسی کیفیت کے اندر جو ہے جذب کی کیفیت کے اندر سلوک سارا طے کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ سالک ہوتے ہیں تو جب ولایت میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی ولایت بھی مجذوبیت والی کہلاتی ہے، تو ان کو عام زبان میں ہم مجذوب کہتے ہیں، اور عام لوگ جو ہے وہ اس کو ملنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجنو کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک مجذوب کو دیکھا کہ وہ سڑک کے کنارے جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، اس کے منہ کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور پورے جسم کے اوپر چونٹیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو مجھے بڑا رحم آیا، مجھے بڑا ترس آیا، تو میں پاس بیٹھ گیا، میں نے اس کا سر اٹھا کے میں نے اپنی گود میں جو ہے وہ رکھا، اس کا میں نے چہرہ صاف کیا، سارا بدن صاف اس کا میں نے کیا۔ تو وہ مجذوب اپنی مستی میں نا مست لیٹا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے رب سے دعا کی کہ میں نے کہا یا اللہ تو نے اپنے بندے کو کس حال میں رکھا ہوا ہے؟
کہ منہ پہ مکھیاں بیٹھی، اتنا سونا تو نے منہ بنایا ہے، اور تو فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بندے کو بنایا نہیں ہے، بنانے کا حق ادا کر دیا ہے، تو اس کو بنا کے کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب میں رب کے ساتھ یوں باتیں کرنے لگا تو کرتے کرتے تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، کہ اس کے ظاہر کو تو میں نے کر دیا ہے صاف، تو جو اس کے جسم کے اندر بیماری ہے، جس بیماری کی وجہ سے اس کو ہوش و حواس نہیں ہے، اور چونٹیاں جو ہیں وہ اس کے بدن کو نوچ رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں، اس کے گوشت کو کھا رہی ہیں، اے اللہ وہ بیماری دور کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ بات کی تو وہ مجذوب ایک دم ہوش میں آیا اور میری طرف یوں گھور کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یہ کون سا فضول شخص ہے جو میرے اور رب کے درمیان میں دخل اندازی کر رہا ہے، یہ کون فضول آ گیا ہے جو میرے اور رب کے درمیان میں دخل اندازی کر رہا ہے، جب میں اس حال میں رہ کے راضی ہوں اور وہ اس حال میں رکھ کے راضی ہے، تو کون ہوتا ہے حالات بدلوانے والا؟ تو کون ہوتا ہے حالات بدلوانے والا یا رب کی بارگاہ میں یہ عرضیاں پیش کرنے والا کہ حالات بدل دے، جب میں اس کی رضا کے اوپر راضی ہوں؟ تو اللہ بولو یہ ولایت کا آخری ترین مقام ہے۔ صبر سے ولایت شروع ہوتی ہے اور مقام رضا پہ جا کے ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے درمیان میں جتنے مقام آتے ہیں آنے والے بیانات کے اندر انشاءاللہ ان کو بھی سمجھاتا جاؤں گا، ان کو بھی کھولتا جاؤں گا۔ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی اس بات کو سنا تو میرے تو اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اس حال کے اندر بھی یہ اتنا راضی ہے، اس حال کے اندر بھی یہ اتنا خوش ہے۔ پھر اس مجذوب نے کہا کہ تو چونٹیاں دیکھ کے پریشان ہو گیا ہے، اگر میرا رب میرے جسم کی بوٹیاں بنا دے، کتوں کو ڈال دے، تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو چونٹیوں کے اوپر جو ہے میرے رب کے فیصلے بدلوانے کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ تو اللہ بولو جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے ان حالات کے اندر راضی ہو جائے۔ میں ایک دو اور دلیلیں دیتا ہوں تو پھر میں مدعا بھی بیان کرتا ہوں کہ آج میں اس کے اوپر کیوں کلام کر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیہ سعادت کے اندر اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو بخار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بخار ہوتا ہے، تو انسان کے 360 جوڑ ہیں، تو جب انسان بخار کے اوپر صبر کر لیتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ انسان جب بخار کے اوپر صبر کر لیتا ہے تو اللہ ایک ایک دن کے گناہوں کا کفارہ اس کا قبول کر لیتا ہے۔ اب 360 دن ہیں، 360 جوڑ ہیں، اللہ ایک بار اگر بخار بیچتا ہے، بخار کی بلا بیچتا ہے، مصیبت بیچتا ہے، تکلیف بیچتا ہے، بیماری بیچتا ہے، اور مریض صبر کر لیتا ہے تو اللہ 360 دنوں کے گناہ یعنی ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 3 گھڑی بخار رہا، جس کو 3 گھڑی بخار رہا یعنی 3 دن وہ بخار کی حالت میں رہا، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے جنا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ اس کے اوپر بخار آیا، اس کے اوپر تکلیف آئی، اس کی زبان کے اوپر حمد و ثنا رہی، گلے شکوے نہیں آئے کہ میں کتھے پھنس گیا، میں یہ کر بیٹھا، میں وہ کر بیٹھا، مجھے یوں ہو گیا، مجھے یوں ہو گیا، ابھی مہینہ پہلے بیمار ہوا تھا، ابھی دوبارہ بیمار ہو گیا ہوں، بیماریوں نے تو مجھے پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، بیماریوں نے تو میرا گھر دیکھ لیا ہے۔ یہ والے نوحے نہیں پڑے یا گلے شکوے نہیں کیے، بلکہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا۔ تو اللہ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مزید ارشاد فرمایا کہ رب فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو کہ اس عاجز بندے کے اوپر یعنی کمزور بندے کے اوپر میں نے بخار کی بلا کو بھیجا، اس نے صبر بھی کیا اور اس حال کے اندر وہ میرے ذکر میں بھی رہا، میری حمد و ثنا بھی کرتا رہا، میرے نام کی تسبیح بھی کرتا رہا۔ اب اس نے عاجز ہو کے عبدیت کا حق ادا کر دیا ہے، تو میں معبود ہو کے معبودیت کا حق ادا نہ کروں تو مجھے معبود کون کہے گا؟ میں کریم ہو کے کرم کی انتہا نہ کروں تو مجھے کریم کون کہے گا؟ میں تو اکرم الاکرمین ہوں۔ پروانہ لکھو، کیا لکھو؟ پروانہ لکھو۔ یا اللہ کیا لکھنا ہے؟ رب کہتے ہیں میرے نام سے لکھو۔ فرشتے لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ پروانہ جاری کیا جاتا ہے، سرٹیفکیٹ بننے لگا ہے اب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ پروانہ جاری کیا جاتا ہے کہ بندے کے اوپر میں نے بلا کو نازل کیا تو بندے نے صبر کیا، اور اس کو میں یہ انعام عنایت کر رہا ہوں کہ جہنم سے میں نے بری کر دیا ہے، جنت اس کے نام کر دی ہے، اور سلامتی کے ساتھ اس کو جنت میں کل داخل کر دیا جائے۔ صرف 3 دن بخار آیا، اس کے اوپر صبر کر لیا تو اللہ والو یہ پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو عام مومنین جو ہماری طرح کے مسلمان ہیں، اگر وہ صبر کر لیتے ہیں تو اللہ والو ان کے اوپر اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے۔ تو جب اولیاء اللہ کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، یا ہماری طرح کے عام عوام ہیں جو بڑی بڑی آزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، میں نے تو بخار کی ایک مثال دی ہے، تو جو آزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان کے اندر وہ صبر کر لیں گے اور زبان پہ ایک گلے شکوے نہیں، اللہ کی تعریفیں ہوں گی، حمد و ثنا ہوگی، اللہ کی پاکی ہوگی، اس کے نام کی تسبیح ہوگی، تو پھر کیا ہے، وہ مقام صابرین جو ہے، یعنی مقام صبر جو ہے وہ طے کر کے مقام مقبولین کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے مقبول ان بندوں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے ابھی یہ کہا کہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد مدعا بھی بیان کرتا ہوں کہ میں اس موضوع کے اوپر کیوں کلام کر رہا ہوں، یا مزید کلام بیانات اس موضوع کے اوپر کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہم نے 2023 کے اندر رجعت کے مضمون کو کھولا، پہلے لوگوں کے اوپر جو بھی حالات تھے، اچھے تھے، برے تھے، یا بہت ہی برے تھے، جو کچھ بھی تھا، وہ اللہ اللہ کیے جا رہے تھے اسی موت کے کنویں کے اندر یا اندھے کنویں کے اندر، وہ اپنا رستہ ڈھونڈ رہے تھے، اور ان کے اندر ایک غبار اٹھتا تھا، ایک سوال اٹھتا تھا کہ یا اللہ، یہ جو سامنے والے ہیں یہ 1 نمبر کے بے شرم ہیں، پاپی ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، زانی ہیں، ہر برائی ان کے اندر ہے، ان کو تو دیے جا رہا ہے، اور ہمارے حصے میں جو ہے وہ ذلتیں آ رہی ہیں، برائیاں آ رہی ہیں، غیبتیں آ رہی ہیں، اور تنگ دستی جو ہے وہ آ رہی ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہیں اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا کہ ہر آنے والا دن ہم پیچھے پیچھے پیچھے۔ پھر اگلی بات ان کے اندر یہ اٹھتی تھی کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم اتنے وظائف کرتے ہیں، ہمارا فلاں عالم کے ساتھ تعلق ہے، فلاں پیر کے ساتھ تعلق ہے، فلاں درگاہ کے ساتھ تعلق ہے، میں 5 صورتیں صبح شروع کرتا ہوں، شام کو مکمل کر دیتا ہوں، میں حزب البحر پڑھتا ہوں، میں دلائل خیرات پڑھتا ہوں، میں فلاں پڑھتا ہوں، میں فلاں پڑھتا ہوں، اندر باتیں آتی تھی نا۔ تو اتنا کر کے بھی یہ حال ہے تو پتہ نہیں ان کو کیوں مل جائے۔ تو جب 2023 میں فقیر نے یہ سارے راز کھول دیے کہ بھائی تم کر نہیں رہے ہو رستے کھولنے کے لیے، بلکہ تم یہ جتنی محنت کر رہے ہو اپنے ہی ہاتھوں رستے بند کر رہے ہو، تو اب امت کو یہ شعور آ گیا ہے کہ تباہی کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، تباہی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تو شروع میں، یعنی جب میں نے یہ بیانات کا سلسلہ شروع کیا تو لوگوں کا رد عمل آتا تھا، پھر مجھے بھی غصہ آتا تھا، تو اس لیے پھر ہم سخت الفاظ کے اندر میں بیان کرتا تھا۔ کیوں؟ جب انقلاب لے کے آنا ہوتا ہے تو لالی پاپ نہیں چلتا، پھر بدر والی تلوار چلتی ہے، بدر والی تلوار چلتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ بدر میں جا کے بندہ بدر میں چلا جائے اور کہہ جی میں آؤ جی مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ جب بات تلوار پہ چلے گی پھر تلوار چلے گی، تو جب بات جو ہے وہ میز پہ آ گئی پھر تلوار نہیں چلے گی، پھر مذاکرات ہوں گے۔ تو جب ہم نے کام شروع کیا تو بات تھی میدان بدر والی، تلوار والی بات تھی، تو ہم نے پھر اسی لہجے کے اندر سختی کے ساتھ ان کو گھسیٹا ہے، نکالا ہے باہر۔ جب وہ لوگ نکل آئے تو نکلنے کے بعد جن لوگوں کو ہماری فکر سمجھ آ گئی، یعنی ابتدائی دنوں میں، یعنی 2-3 مہینوں کے اندر سمجھ آ گئی، اب وہ کیا تھے، وہ اس بھنور سے تو نکل آئے، یعنی انہوں نے توبہ تو کر لی، وظائف تو چھوڑ دیے، لیکن وہ شرمندہ نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں تھے۔ وہ کہتے لو اسی انہوں نے پلے واسے کیتا، اسی اللہ اللہ کیتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو شافی صاحب تسی کہیں دے تو تہاڈی گل مان لئیے، لیکن اسی غلط اسی بھی نہیں کیتا، جے غلط تسی نہیں تو غلط اسی بھی نہیں ہے،
یعنی یہ اس طرح کی بے شرمی والا ان کا رویہ تھا. اس لیے پھر ہمیں غصہ بھی آتا تھا کہ بھائی تم نے گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے, تمہیں ندامت ہی کوئی نہیں, تمہیں شرمندگی کوئی نہیں ہے. لیکن ان کا قصور نہیں تھا, ان کو بات کی ابھی گہرائی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہماری غلطی کیا ہے. پھر وقت گزرتا گیا, بیانات آتے گئے, وہ باتیں سمجھتے گئے. پھر تنہائیوں میں وہ سوچتے رہے, ہاں جب سے ہم نے وظیفے شروع کیے ہیں پھر یہ کام ہوا, پھر یہ ہوا, پھر ہم فلاں کے پاس گئے, پھر ہم نے فلاں کے پاس گئے. آہستہ آہستہ 2-4 مہینے جب انہوں نے مزید بیانات سنے, اب ان کے اوپر ندامت طاری ہو گئی کہ نہیں, کہ شافی سچا روندہ ہے, مجرم میں ہی ہوں یا مجرمہ میں ہی ہوں. میں نے اپنے بیٹیوں کے گھر برباد کیے ہیں, آج میری بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں تو وظائف غلط میں نے پڑھے تھے. جب شافی نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ در مصطفیٰ سے ملا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, جب اللہ در مصطفیٰ سے ملا ہے تو اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا. جب لوگوں کو یہ نقطہ سمجھ آیا الحمدللہ کہ بھائی جہاں سے قرآن ملا ہے تو قرآن کی سمجھ بھی وہیں سے ملے گی. سمجھ آگی بات؟ جہاں سے رمضان ملا ہے تو رمضان گزارنا کیسے ہے, یہ طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا. تو جہاں سے رب رحمان ملا ہے تو رب کرنے کا طریقہ بھی وہاں سے ملے گا, وہ رسالے سے ملنے والا نہیں ہے. تو اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ شافی یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہم اللہ ثواب کے لیے کرتے ہیں, کیا ہمارا اللہ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے؟ تو اندر سے آواز آئی, رتی برابر نہیں ہے, رتی برابر نہیں ہے. پھر میں نے دلائل دیے اہل علم کو, عوام الناس کو مثالیں دی, اور ان کو ٹکا کے دھویا, ذلیل کیا, ان کو جھنجھوڑا. جب اللہ نے یہ باتیں جو ان کے قلوب کے اندر اتاری تو ان کی آنکھیں کھلیں کہ ہر قدم کے اوپر قصور ہمارا ہے, ہر قدم کے اوپر قصور ہمارا ہے. ہم ان درباروں پہ, ان مزاروں پہ, ان درگاہوں پہ گئے جو مجاور بیٹھے ہوئے تھے, متولی تھے, عاملین کے پاس گئے, یوٹیوبرز کے پاس گئے, لونڈے لپاڑوں کے پاس گئے. ہم کسی عالم دین کے پاس نہیں گئے, ہم کسی اللہ کے ولی کے پاس, کسی شیخ کے پاس نہیں گئے. ہم مداریوں کے پاس, تیلیوں کے پاس جاتے رہے, شعبدہ بازوں کے پاس جاتے رہے. وہ ہمیں کہتے رہے کہ یہ پڑھو, یہ پڑھو, اور ہماری بھی مت ماری گئی. ہم نے بھی نہ پوچھا کہ جو تم کہہ رہے ہو کیا یہ طریقہ اللہ کے نبی کا ہے یا نہیں, ہمیں بھی سمجھ نہ آئی. پھر شافی نے یہ بات سمجھائی کہ جتنے بھی اعمال جن کا حکم اللہ نے دیا ہے, طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, وہ محفوظ ہے. اور وہ تمام اعمال جن کا حکم تو ثابت ہے, طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے, وہ محفوظ نہیں ہے. ان کے ساتھ شرائط لاگو ہو کر رہیں گی. اب لوگ روتے ہیں, حضرت صاحب ہمیں کیا معلوم کہ شرائط کیا بلا چیز ہوتی ہے. تو جو یہ ساری باتیں مختلف بیانات کے اندر ہوتی رہیں, کڑوی کسیلی, تو لوگوں کو مضمون پورا رجت کا سمجھ آ گیا کہ کہاں ہمارے سے غلطی ہوئی ہے. اب وہ جو کل ہٹ درمی کے ساتھ تھے, بعض تو وہ آگے تھے لیکن اندر کیا تھا, ہٹ درمی تھی, اعتراف جرم نہیں تھا, اعتراف غلطی نہیں تھا. اب ان کے اندر ندامت آ گئی ہے, پشیمانی آ گئی ہے, شرمندگی آ گئی ہے. اب وہ مائیں جب اپنی بیٹیوں کے سر میں چاندی دیکھتی ہیں تو وہ پھر لحاف میں منہ دے دے کے روتی ہیں کہ شافی کل ہم کہتے تو غلط ہے, تو غلط نہیں ہے, ان بیٹیوں کی مجرمہ میں ہوں, ان بیٹیوں کے گھر میں نے برباد کیے ہیں تو ذمہ دار میں ہوں. میری بیٹی طلاق لے کے لڑ کے گھر آ کے بیٹھی ہے تو ذمہ دار میں ہوں. ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے تو ذمہ دار میں ہوں. میرے گھر میں بیماریاں ہیں, جنات کا بسیرا ہے, شیاطین نے ہمیں گھیرا ہے, ان تمام حالات کے ذمہ دار میں ہوں. بے نہیں مرد حضرات ہیں, کیونکہ مردوں کی بات میں اس لیے کم کرتا ہوں کہ مرد ہیں 5-10%, باقی 90% تو عورتیں وظائف پڑھنے والی ہیں. تو جن مرد حضرات نے کیا, جس طرح یہاں پہ اب ساتھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے کیا کہا جمعرات کو کہ حضرت صاحب میں نے 10 سال کی عمر سے وظائف شروع کیے, آج میری عمر 63 سال ہے, تو 53 سال میں نے وظائف کیے ہیں, 53 سال میں مجھے کسی نے رستہ نہیں دکھایا, 53 سال کے بعد آج آپ کے در پہ آیا ہوں تو میں نے رستہ دیکھا ہے, اور پوری دنیا میں پھرا ہوں, میں دنیا پوری پھرنے والا ہوں, ہر ملک کا انہوں نے نام لیا. 53 سال زندگی کے برباد کر کے آج شافی کے در پہ آ کر رستہ ملا ہے, اور مجھے آج یہ
بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی جادو ٹونا نہیں تھا، میں نے رشتے بھی برباد کر دیے، سب کچھ توڑ دیا، تنہا رہ گیا، روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وظائف کر کر کے میں نے سارا بیڑا غرق اپنا جو ہے وہ کر لیا۔ اب اللہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا آ رہا ہے؟ ندامت، شرمندگی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کل تک ہم جو ہے کوستے تھے، کڑتے تھے کہ کیسے یہ بے شرم ہو گئے ہیں کہ سارا گھر برباد کر کے انہیں ندامت نہیں ہو رہی۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ بھائی یہ کیسے سوتے ہیں رات کو، بچہ گھر میں چھوٹا بیمار ہو جائے، ماں باپ کو نیند نہیں آتی، میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھتا تھا تو میرا خون کھولتا تھا کہ یہ کس طرح کے ماں باپ ہیں کہ انہوں نے بیٹیوں کے گھر برباد کر دیے، بچوں کے رزق کے دروازے بند کر دیے، ذلت کے نظام چلا دیے، ککھوں ہولے ہو گئے۔ اب بیوی یہ بات نہیں مان کے راضی ہے، لیکن ان کے اندر بات شیطان اترنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب میں نے بتایا جو جو وہ لوگ سنتے گئے، ہم مزید بیانات کرتے گئے، مضمون سمجھ آ گیا۔ اب ان کے اوپر ہے ندامت، شرمندگی۔ اب وہ خانقاہ آتے ہیں تو تب روتے ہیں۔ صبح 7:30 بجے جمعرات کو جب محفل ہوئی ہے، اگلے دن جمعے والے دن میں صبح 7:30 بجے 13.5 گھنٹے مسلسل کام کر کے یہاں سے گیا ہوں۔ کتنی فیملیز ہیں ان کو میں نے مل لیا، فارغ کر لیا، ان کے مسائل ایسے تھے، پھر میں نے بٹھا لیا کہ بھائی نہیں، ان کو میں بعد میں فارغ ہو جاؤں گا، وقت بچے گا، ان کو دوبارہ وقت جو ہے وہ دوں گا۔ جب تک وہ بےچارے بیٹھے رہے ہیں، روتے رہے ہیں، اپنے گلے سناتے رہے ہیں، دھائیں مار کے روتے رہے ہیں۔ اللہ لوگ میرے غیر کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے پیٹ سے کپڑے اٹھا کے دکھا رہے ہیں اور اعتراف جرم کر رہے ہیں۔ وہ مصلے پہ کیا کرتے ہوں گے اور اپنے بستر پہ سرانا اپنے منہ پہ رکھ کے کیا کرتے ہوں گے۔ تو آج میرا بیان کرنے کا یا اس موضوع کو کھولنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ وہ تمام حضرات جن کو یہ اب ادراک ہو گیا ہے کہ مجرم ہم ہیں، ذمہ دار ہم ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کے اندر مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ 4 دن جیو، ٹھوک بجا کے جیو، شیروں کی طرح، ڈرنے والا کام نہیں ہے۔ تو ہم قرآن سے جینا سکھاتے ہیں، قرآن سے مرنا نہیں سکھاتے۔ تو آج وہ تمام حضرات جن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لیکن اب ان کو مایوسی جو ہے وہ مار رہی ہے۔ اب اور پہلے وہ مر رہے تھے رجت سے۔ اب یہاں بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ پہلے وہ مر رہے تھے رجت سے، ادھر سے ہم نے نکالا، شیطان اب ڈال دے مایوسی، تو مار تو وہ پھر بھی گئے۔ ہمیں کیا فائدہ ہوا یا انہیں کیا فائدہ ہوا وظائف بند کر کے؟ تو بات تو وہیں کی وہیں چلی گئی۔ تو اس لیے آج میں نے بند باندھنے کے لیے یہ موضوع شروع کیا ہے کہ وہ تمام حضرات جو رجت سے نکل رہے ہیں، یا جن کو رجت کا مضمون سمجھ آ گیا، یا اپنی بے وقوفی سمجھ آ گئی، یا فیض مانا ڈبہ پیری جس کو یہ کتب ابدال سمجھتے رہے، اپنا مرشد سمجھتے رہے، ان کو حقیقت سمجھ آ گئی کہ یہ ولایت کے حامل نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ ابلیس کے چیلے ہیں، یہ دنیا کے حریص ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر ہمیں جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ دھکیل دیا، اس بھمر میں ہمیں جو پھنسا دیا۔ تو ان تمام حضرات کو میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے آپ مر رہے تھے رجت میں، تو رجت سمجھ آ گئی، وظائف چھوڑ دیے، اور اگر اب آپ نے اپنے اوپر مایوسی طاری کر لی تو مر پھر بھی گئے، مر پھر بھی گئے۔ تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ پہلے مر جاتے تو اللہ اللہ کرتے مر جاتے، لاشعوری طور پہ اللہ اللہ کرتے مر جاتے، اور اب مایوس ہو کے مر گئے تو یہ اس سے بھی بدتر موت آئے گی۔ تو مایوس نہیں ہونا، بس آپ یہ سمجھو جو میں نے باتیں پیچھے سمجھائی ہیں کہ تمہارے اوپر آزمائش تھی، اللہ نے تمہیں وظائف کے ذریعے آزما لیا۔ اللہ وظائف کے ذریعے نہ آزماتا، اللہ خوشحالی کے ذریعے آزماتا، آپ فرعون بن جاتے۔ آپ کیا بن جاتے؟ فرعون بن جاتے۔ تو جب فرعون بن جاتے، دنیا دار بن جاتے، آپ کا شافی کے ساتھ کیا تعلق ہونا تھا؟ کبھی میں نے دنیا داروں کو مخاطب کر کے بیان کیا ہے یا کسی دنیا داروں کے پلیٹ فارم کے اوپر میں بیان کرنے کے لیے گیا ہوں؟ نہیں جاتا کہ بھائی جن کی 5 گھی سر کڑائی میں ہے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہم تو مخاطب کرتے ہیں جو دیندار طبقہ ہوتا ہے، جو اللہ اللہ کرنے والا طبقہ ہے، جو پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، جب رجت میں لوگ پھنس گئے، ان کو لوگ دیکھ کے متنفر ہو رہے تھے کہ جب یہ دعوت دیتے تھے کہ تم بھی نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اللہ اللہ کیا کرو گے، تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ تو کی کما لیا کر کے، تو کی کما لیا کر کے۔ اب مجھے بتاؤ، ان کی دی ہوئی دعوت کا یہ نتیجہ نکلتا تھا۔ ان کے اندر جو رونیت ہے، فرعونیت ہے، وہ کتنی اور بڑی۔
اور ان کے اندر مایوسی آئی، دیکھو ہم ان کے بھلے کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ آگے سے کہہ رہا ہے تو انیاں نمازاں پڑھنا، تو پڑھ کے کی کما لیا گیا، تو انیاں تسبیحاں کرنا، تو کی کما لیا گیا۔ تو یہ نہ رہ گئے دنیا کے نہ دین کے۔ چلو وہ تو بدبخت ہیں، آخرت ان کی ہے یا نہیں، دنیا تو ان کی ہے نا، دنیا تو ان کی ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں وہ تمام حضرات جن کے اندر مایوسی آ رہی ہے کہ اب ہم رجت سے نکل بھی رہے ہیں، حضرت صاحب کے کہنے پہ ہم نے وظائف چھوڑ بھی دیے، ہمیں فکر سمجھ بھی آ گئی، غلطی کا ہم نے اعتراف بھی کر لیا ہے، اب ہمارے حالات کب بدلیں گے؟ تو اللہ والوں 20 بیانات میں یہ میں بات کہہ چکا ہوں کہ رجت ایسا بھنور ہے جس میں پھنستے تو پتہ نہیں چلتا، نکلتے زندگیاں کھپ جاتی ہیں۔ اب حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ چلے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں آج کے بعد کہ اگر آپ اس کے اندر بے قرار ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ میرے اوپر اللہ نے آزمائش ڈالی تھی، اللہ نے مجھے وظیفوں پہ لگا دیا، اپنے نام پہ لگا دیا، میں نے کسی کے لیے غلط نہیں پڑھے، میری نیتیں غلط نہیں تھی پڑھنے کی، جنہوں نے مجھے اس دنیا میں اتارا ہے وہ جانے، اللہ جانے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب رسالے والا جانے تو کملی والا جانے، رسالے والا جانے تو اللہ جانے، یا جو ہر روز نیا وظیفہ گھڑ کے دیتے ہیں، 1 شبان کا، 2 شبان کا، 4 شبان کا، وہ جانے اور اللہ جانے، یا موٹیویشن یوٹیوبرز ہیں، کتابیں ہیں، یا اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں جہاں سے امت کو نقصان پہنچ رہا ہے یا پہنچایا جا رہا ہے، ان کے معاملات کر دو اللہ کے سپرد، اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو کہ یا اللہ شافی کی بات سمجھ آ گئی ہے، اگر تو وظائف کے ذریعے نہ آزماتا، کوئی نعمتیں دے کے آزماتا، تو ہم بھی ان کی طرح فرعون ہو جاتے، ہم بھی لوگوں کو کہتے تسی حج کر کے کی کما لیا ہے، تسی نمازاں پڑھ کے کی کما لیا، تسی تبلیغ جا کے کی کما لیا، تسی فلان درگاہ جا کے کی کما لیا، تو ہم بھی اس طرح کے فکرے بولنے والے فرعون کی طرح جو بن جاتے، اور بعد میں تو ہمیں عبرت کی مثال بنا دیتا۔ اے اللہ تو نے اگر وظائف غلط پڑھنے سے غلطیاں ہماری، یہ ہم مانتے ہیں، ہم اجڑے ہیں، جو بھی ہوا ہے ہمارے نصیب میں لکھا تھا اجڑنا، اے اللہ ہم اجڑ تو گئے ہیں، سمجھ بھی آ گئی ہے، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ بس جب یہ بات اپنے دل سے کہہ دو گے اور دل کے اندر اللہ اللہ کرتے رہو گے، زبان پہ گلے شکوے نہیں ہوں گے، اب یہ کام نہیں کرنا کہ اب لوگوں کو بتاتے رہو وہ جی اسی تے مر گئے، سانو تو رسالے والا لے بیٹھا، سانو فلان چینل والا لے بیٹھا، سانو فلان شہر والا پیر لے بیٹھا، سانو تو شافی نے آ کے دسیا ورنہ اسی تے ذلیل ہو گئے سی، ہم تو پڑھے جا۔ جب اللہ بولو یہ باتیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ زبان پہ گلے شکوے تو آگے، تو آزمائش لمبی ہو جائے گی، آزمائش لمبی ہو جائے گی، پھر آپ نہیں نکل سکتے۔ آزمائش سے نکلنے کے لیے شرط کیا ہے؟ زبان بند ہونا۔ جب زبان بند ہو جائے گی، زبان کے اوپر اللہ کی رضا والے نغمے جاری ہو جائیں گے، اے اللہ میں راضی، اے اللہ میں راضی، اس حال کے اندر میں کیا ہوں؟ میں راضی ہوں۔ تو جو ہی آپ کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی کہ دل جو ہے وہ قرار پکڑ جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو آزمائش اگلے ہی پل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اللہ رجت سے نکال دے گا۔ اللہ 7 نسلوں تک ذلیل کرے وہ کر سکتا ہے، اللہ ابھی نکال دے وہ نکال سکتا ہے، وہ کن کہے گا فیکون ہو جائے گا۔ جو میں بتاتا ہوں وہ معمول کی بات ہے، وہ سنت الہیہ ہے یا قانون فطرت ہے، تو اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا، اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا، وہ بن باپ کے اولاد دے سکتا ہے، بادلوں کے بغیر جو ہے وہ بارشیں برسا سکتا ہے، تو وہ تجھے رجت سے نہیں نکال سکتا؟ وہ میرے بنائے ہوئے یا میرے بتائے ہوئے یا جو علم اس نے اپنے محبوب کی زلفوں کے صدقے مجھے عطا کیا، کیا وہ اس کا پابند ہے؟ وہ کسی کا پابند نہیں ہے، سارے اس کے پابند ہیں۔ تو اپنی زبان کو گل و شکووں سے روک لو تاکہ شیطان ہمارے پہ دوسرا وار نہ کرے۔ پہلے اس نے وار کر کے اپنے بلنگڑوں کے ذریعے ہمیں رجت میں پھنسایا، ادھر مارا، اور اب ہم مایوسی میں چلے گئے تو جیت تو پھر شیطان کی ہوئی۔ پہلے ادھر سے ہو رہی تھی، اب ادھر سے ہو رہی، اسی تے پھر رہے نا ککھوں ہولے۔ ہمیں کیا فائدہ ہوا 1 سال لگانے کا؟ دن رات ہم نے بیانات کیے، 1000 کے قریب بیانات میں نے کیے ہیں 1 سال کے اندر، تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوا یہ، اور اب امت کو کیا فائدہ ہوا؟ تو مایوس ہم نے نہیں ہونا، شیروں کی طرح جینا ہے، اور ایک بات دل سے بار بار نکالنی ہے، وہ ہماری تسبیح بن جائے، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اے اللہ میں تیری رضا پہ جس حال میں رکھے، تو نے وظیفوں میں پھنسا کے مارا ہے تو میرے لیے مرنا ہی بہتر ہے، تو غم دے کے راضی ہے تو میں غم پی کے راضی ہوں۔ میں نے خوشیاں چولہے پانی نے، میں خوشیاں لے کے کی کرنی ہے؟ یہ یار راضی نہیں ہے تو میں خوشیاں لے کے کی کرنی ہے؟ اللہ والو بیوی ہے، وہ 2 لاکھ روپے کا میک اپ کروائے، 20-25 لاکھ روپے کا جو ہے وہ لہنگا پہن کے، ٹھیک ہے،
جہیز لے کے 20-25 لاکھ 30 لاکھ کا جہیز لے کے ماں باپ کا روپیہ کروڑ لگوا کے اپنے شوہر کے گھر جائے تو شوہر دیکھتے ہی کہے کہ میرا دل نہیں کرتا اس کے قریب ہونے کو بھی، تو بتاؤ اس نے گھاٹے کا سودا کیا یا نقصان کا کیا؟ نقصان ہی نقصان، نقصان ہی نقصان۔ کیوں؟ جو اس کا محبوب ہے، جو اس کا مطلوب ہے، جو اس کا مقصود ہے، وہی اس کو حاصل نہیں ہوا۔ تو ہم نے تو یار کو راضی کرنا ہے، ہمیں یار کی یاری چاہیے، یار کی رضا چاہیے۔ اگر وہ رجت میں پھنسا کے راضی ہے تو ہم پھنس کے راضی ہیں، وہ رجت سے نکال کے راضی ہے تو ہم نکل کے راضی ہیں۔ اللہ والو، اگر وہ رجت سے نکالنا چاہتا، کیا اس کو میرے جیسے بندوں کی کمی ہے یا حضور کو نوکروں کی کمی ہے؟ امت کو 100 سال پہلے جب امت اس میں پھنسنا شروع ہوئی، اللہ اسی وقت کو بندہ بھیج دیتا، کوئی سمجھانے والا ہوتا، تو اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اللہ کے نظام اس میں کیا مسئلے تھے اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اب دیکھیں ساری دنیا، مولوی، پیر، یوٹیوبر سے لے کے حرم والے بابے تک ایک طرف اور اکیلا شافعی ایک طرف۔ کبھی بندہ سوچ سکتا فتح ہوگی؟ کبھی بندہ سوچ سکتا، خواب میں بھی نہیں سوچتا فتح ہوگی، لیکن اللہ نے 3-4 مہینوں میں ان کو نقش پا کی طرح ذلیل کر کے رکھ دیا، اور امت کے اندر شعور آ گیا ہے کہ شافی سچا روندا ہے۔ نفع ہمارا اسی میں ہے کہ ہم نے وظائف سے غلامی سے نکل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ساری گزارشات آپ کی خدمت میں اس لیے کی ہیں کہ اب راتوں کو رونا ہے، اللہ کو منانا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ جن حالات کے اندر بھی ہو کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب الحمدللہ کہتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ بس یہ بات آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ پہلی بات، دل کو قرار آئے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پہلے تو دل کو قرار آئے گا، جب دل کو قرار آ جائے گا تو بس اللہ کا نظام حرکت میں آ جائے گا، اگلے ہی پل انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، پھر ویسے ہی ہوگا جیسے تو چاہے گا، جیسے تو چاہے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ، تو جو ہے جس نے ایک بار کہا الحمدللہ، زمین و آسمان، یعنی آسمان زمین اور یہ زمین، اس زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے وہ سارا خلا اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ، جس نے 2 بار کہا الحمدللہ، 7 زمین 7 آسمانوں کو اللہ ثواب سے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ جس نے 3 بار اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہا الحمدللہ، اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے اے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ 3 بار، ایک بار کہا زمین و آسمان کا خلا ثواب سے نیکیوں سے بھر گیا۔ جس نے 7 بار کہا، جس نے 2 بار کہا الحمدللہ تو 7 آسمان 7 زمین نیکیوں سے بھر گئے، اور جس نے 3 بار کہا الحمدللہ تو رب کی رحمت متوجہ ہو کے کیا کہہ دیا؟ بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ایک ایک کلمے کے اوپر اللہ والو آپ کو اتنا اجر ملنے والا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا۔ شیطان کو کوڑے مارنے الحمدللہ کے، کس کے کوڑے مارنے؟ الحمدللہ۔ یہ غضب کے کوڑے اس کے اوپر برسانے ہیں، یہ اللہ کا غضب اس کے اوپر برسے گا۔ جتنا تو الحمدللہ کرتا جائے گا اتنا وہ مایوس ہوتا جائے گا، اور جتنے تو شکوے کرتا جائے گا تو مایوس ہوتا جائے گا۔ اب یہ ساری بات، سارا مضمون تیرے سامنے ہے کہ کون سا رستہ تو نے اختیار کرنا ہے، کہ اپنے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو راضی کرنا جس نے تجھے ان حالات میں پہنچایا ہے، یا اللہ کو راضی کرنا ہے، شیطان کو لتاڑنا ہے۔ اور شیطان کو اگر لتاڑنا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ انسان جس حال کے اندر بھی ہو، جو نعمت اس کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس پہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اس نے نعمت پانے کا حق ادا کر دیا۔ جب دوبارہ کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی دوسری بار کہتا ہے، تو اس نے اس کا اجر پایا۔ اور جس نے 3 بار الحمدللہ کہا، اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ جن حالات کے اندر ہو، بیٹیوں کی پریشانی ہے، بیٹوں کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، جادو کی پریشانی ہے، لا علاج بیماریوں کی پریشانی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ذلت کا نظام چل رہا ہے، اس کی پریشانی ہے، لوگوں کا دینا ہے، کسی کا لینا ہے، مالی پریشانی ہے، قرضے کی پریشانی ہے، جو بھی ہے اس کے اوپر کہنا شروع کر دو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ جب رب گناہوں سے پاک کرتا جائے گا تو رستے آسان ہوتے جائیں گے، رستے کھلتے جائیں گے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نماز پڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں،
تو نماز کے دوران ایک شخص نے باواز بلند کہا الحمدللہ، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران ہی اس نے اس تسبیح کو پڑھا، اس کلمے کو پڑھا، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیچھے نمازیوں کی طرف مڑے اور مخاطب کر کے پوچھا، یہ جو ابھی پڑھا تھا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ کس نے پڑھا ہے؟ جس نمازی نے، جس صحابی نے یہ پڑھا تھا وہ ڈر گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے پڑھا تھا لیکن میں نے ثواب کی نیت سے پڑھا تھا، پڑھا میں نے ہے۔ پہلے تو وہ ڈر گئے کہ میرے منہ سے کوئی غلط نکل گیا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ پڑھا میں نے ہے لیکن میں نے ثواب کی نیت سے پڑھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے پڑھا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، جب تو نے یہ پڑھا بند دروازے آسمان کے کھل گئے، آسمان کے بند دروازے کھل گئے۔ اب تیری اس تسبیح کو لجانے کے لیے تیرے اور عرش، زمین اور عرش اور فرش کے درمیان میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ تسبیح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے رہے گی۔ تو اللہ بولو یہ وہ تسبیح ہے جو بند دروازے کھولتی ہے۔ تو تمہیں رجت کے اندر لا کے تمہارے پیروں نے مارا ہے، جن کو تم کہتے تھے آئی لو یو، میرا مرشد بڑا سونا، دیکھ میرے مرشد یہ اداواں ویکھ، اپنے مرشد پہ مرتے تھے، شرم سے نہیں مرے، مرشد پہ مرتے تھے، نام سن کے راضی نہیں تھے، نام سن کے راضی نہیں تھے۔ مجھے کہتے تھے، مجھے میسج کرتے حضرت صاحب آپ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اوپر تنقید بڑی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی اللہ کا ولی ہو تو میں تعریف کروں نا، جس کو ہاتھ ڈالو، کل تک یہ لوگ شف والے کو کیا سمجھتے تھے، اب اقرار الحسن کو اللہ نے اس کے اوپر مسلط کیا تو اندر سے کیا نکلا ہے، آج اس نے اتنی پیاری بات کہی ہے، اقرار الحسن نے دل نو ٹھنڈ پی گئی، کلیجے ٹھنڈ پی گئی ہے۔ میں کیا لگتا ہے اقرار الحسن کے اندر بھی شافی والا جراثیم جی ہے نا وہ آ گیا ہے۔ اس نے کیا بات کہی ہے، کہتا میں قریبوں ویکھ کے آیا، ایک نمبر دی لعنت پئی ہوتے تھے، قریبوں دیکھا، مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو میں کیا کہتا ہوں، میں تیری ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہوں، تیری میری صلح ہے، تو ایک بار میڈیا پہ آ کے اپنا منہ دھو کے دکھا دے۔ تمہارے پیروں نے اس قدر تمہارے ساتھ دھوکے کیے ہیں کہ اتنا موٹا میک اپ کر کے پہنا دے برقے پا کے، جڑیاں ماما پہنا نے اپنی شادی دے اتنے لہنگے پائے سے انہوں نے کٹوا کے امینڈمنٹ کروا کے انہوں نے برقے بنوائے نے، 5-10 لاکھ روپے کا لباس پہن کے ویڈیو بنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں دھاک بٹھانے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، اور پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی مرے جا رہے ہیں، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، یہ کام لگے ہوئے تھے۔ شافی نے جنہوں کوجا کر کے بہایا نا اندروں سارا کوئی کھول کے، تو ہوں تھکن دل نہیں پیا کرتا ہے گا۔ تو اللہ بولو اللہ کا شکر ادا کرو اس بات کے اوپر بھی کہ اللہ نے تمہاری زندگی کے اندر اس حقیقت کو کھول دیا ہے، ورنہ تم اسی طرح چلتے رہتے، تمہاری نسلیں بھی چلتی رہتی۔ آپ تصور کرو آج سے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد تمہارا ساتھ کیا اور ہوتا، کن حالات میں تم جو ہے وہ پہنچ جاتے۔ اس بات کے اوپر وہ تمام حضرات جو رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، بیماریوں کے اندر ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں، گھر میں لڑے جھگڑے ہیں، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑ کے آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، یا سرے سے رشتہ نہیں ہو رہا، یا بیٹے ہیں ان کا کوئی روزگار نہیں ہے، یا قرض تلے دبے ہوئے ہیں، مالی تنگ دستی کا سوال ہے، کسی طرح کے بھی مسائل ہیں ان میں پھنسے ہوئے ہیں، تو میں نے کیا کہا ہے، صبر کرو۔ جو اعمال امت کو 5 بتاتا ہوں کہ ہر نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، ایک تسبیح استغفار کی کرو، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، آنکھوں کی حفاظت کرو، جب آسانی ہو دن رات کو تھوڑا بہت قرآن کا حصہ پڑھ لیا کرو، تلاوت کیا کرو۔ یہ 5 اعمال جو بتاتا ہوں وہ 5 اعمال کرو، جو اللہ نے دیا وہ اس میں تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرو، اور آج سے یہ والی تسبیح پکڑ لو، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریف، طیبن مبارکن فی اس ذات کے لیے جو ذات بڑی ہی پاک اور برکت والی ہے، جو ذات بڑی ہی پاک
برکت والی ہے. سب تعریفیں اس کے لیے اور بہت زیادہ تعریفیں اس کے لیے جو ذات بڑی برکت والی اور پاک ہے. یہ ترجمہ موٹا موٹا ذہن میں رکھ کے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس کو دن میں ہزاروں کی تعداد میں پڑھو، اس کو دن میں سینکڑوں کی تعداد میں پڑھو، نہیں تو کم از کم ہر نماز کے بعد اس کو 3 بار ضرور پڑھو. کتنی بار؟ 3 بار اس کو ضرور پڑھو. اور اندر سے پڑھو، طوطا بن کے نہیں پڑھنا، اندر سے آواز آئے اے اللہ جن حالات کے اندر ہم ہیں ہمارا اپنا قصور ہے، غلطی ہماری ہے، ہمیں شافی نے سمجھا دی ہے کہ اللہ ہمیں در مصطفیٰ سے ملا تھا، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے لینا تھا، ہماری مت ماری گئی، ہمیں سمجھ ہی نہ آئی. جنہوں نے ہمیں اس رستے پہ چلایا ان کا معاملہ ہے تو تیرے سپر، تو جان تو وہ جانے. اے اللہ ہمارے اوپر آسانیاں فرما دے. اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا ہے، لیکن اللہ کی شکایتیں مخلوق کے سامنے نہیں لگانی، گلے شکوے نہیں کرنے. وہ تمام حضرات جو رجت کا علاج کر رہے ہیں انہیں اس تسبیح کو وظیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر نماز کے بعد کو 3 بار پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کریں، یا گھر کے حالات جب پریشان کریں تو اس وقت 3 بار پڑھ لیا کریں. اور وہ تمام باقی دوسرے افراد جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں وہ کیا ہے، بیوی کو دیکھو تو پڑھو الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن. اپنی اولاد کو دیکھو تو پڑھو الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن. اپنا کاروبار دیکھو، اپنی صحت دیکھو، اپنے دوست احباب دیکھو، اپنا گھر بار دیکھو. اللہ نے جو حیثیت دی ہوئی ہے، عزت دی ہوئی ہے، کسی بھی نعمت کی طرف نظر جائے تو فوراً پہلے یہ تسبیح پڑھو. اللہ والو قیامت پہ قیامت تو آ جائے گی، تمہیں نظر نہیں لگے گی. یہ نہ ہو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، میں ان کی اب بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے سکھی زندگی دی ہوئی ہے، کہ رجت والے تو مر گئے اور تم تکبر میں مر جاؤ، ان کو کھا گیا جادو تو تمہیں نظر کھا گئی. جادو کا علاج ہے، نظر کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے جو تو پھنسے ہوئے، جو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، ان کو کون کیا مارے گا. تو یہ نہ ہو کہ تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تم تکبر میں مارے جاؤ اور تمہیں کسی کی نظر جو ہے وہ کھا جائے، تمہاری صحت کو کھا جائے، تمہارے کاروبار کو کھا جائے. اس لیے وہ حضرات جو رجت کے مارے ہوئے ہیں ان کو میں نے کیا ساری بات سمجھائی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اللہ نے پھر بھی تمہیں رستہ دے دیا ہے. اور انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ چلو، انشاءاللہ ان قریب اللہ سونا جو ہے وہ عافیت والا رستہ نکالے گا، تمہیں اس بھنور سے نکالے گا، حالات بہتر ہوتے جائیں گے. کوئی نیا وظیفہ، کوئی عمل نیا نہیں کرنا، بس بیانات سنتے جاؤ، آپ کو ساری کہانی سمجھ آتی جائے گی، اپنی اصلاح کرتے جاؤ. اور اس کا بدل کیا ہے اس احسان کا، کہ اپنے اپنے علاقوں میں شافی بن کر کام کرو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑو تاکہ وہ بھی اس بھنور سے نکل جائیں. یا جو ہمارا شافیہ سوشل میڈیا ہے سلسلہ علیہ قادری شافیہ، اللہ اس کو ذریعہ بنا لے، آپ کو بھی ذریعہ بنا لے، اپنے اپنے علاقوں میں کام کرے. اور وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے سکھی زندگی دی ہوئی ہے وہ سکھوں کے اوپر پڑھیں الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اس کے میں نے 2 طریقے بتائے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کی ترتیب بنا لیں، یا صبح و شام جب مسنون اذکار کرتے ہیں تو یہ 7 بار بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب یہ پڑھ لیا کریں. یہ والی ترتیب جو وہ آپ بنا لیں. اور اسی طرح بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، جب اپنی نعمتوں کے اوپر نظر پڑے تو اس کو 3 بار پڑھ لیا کریں الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. انشاءاللہ کالی نظر سے بھی آپ محفوظ رہو گے انشاءاللہ العزیز. آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ میں خود جو 2-3 دن جو ہے بخار میں لگا کر آیا ہوں، تو میں نے بیان کے شروع میں اپنی بات اس لیے نہیں کہی کہ میں وہ اپنا کٹا کھول کے بیٹھ جاؤں تو مایوسی آپ کے اندر آئے، یا آپ کہیں کہ حضرت صاحب کوئی اپنی بات سنا رہے. اب بیان ہو گیا مکمل. دیکھیں میں یہاں سے بیان کر کے گیا، بالکل میں صحیح گیا، بلکہ 15-20 منٹ میں بیان کے بعد آپ کے پاس بھی یہاں بیٹھا رہا ہوں. اس دن فارغ ہو کے گھر گیا ہوں، ابھی میں نے کپڑے بدلے ہیں تو بیٹھا ہی ہوں تو میرا گلا خراب اور میری جو حس ہے خوشبو کی وہ ختم ہو گئی. اب وہ تمام علامات جو کرونا کی ہیں نا وہ شروع ہو گئی 1-1.5 گھنٹے کے اندر. اب میں پریشان کہ کلینک کے اوپر بھی میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، نہ میں کسی سے ملا ہوں، اور یہاں پہ بھی میں نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، نہ ملا ہوں، نہ کوئی ایسا بندہ یہاں کرونا کا موجود تھا. تو یہ کرونا کا مسئلہ علامات آ گئی. میرے چھوٹے بھائی نے مجھے وہ بھیجی بھابھی کے ذریعے خوشبو، تو وہ آپ کو پتا میں عود استعمال کرتا ہوں تو وہ ہوتی بھی اتنی تیز ہے
تو آپ کی امی حضور ڈاکٹر صاحب نے مجھے دی کہ وہ چھوٹے بھائی نے نا طارق نے یہ بھیجی ہے خوشبو آپ کے لیے, تو میں نے کہا اس کی تو مجھے خوشبو ہی نہیں آ رہی, اور بالکل نہیں آ رہی. آپ کو پتا کہ عود کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے, عورتوں کو اچھی نہیں لگتی, تو وہ دور سے سونگھ کے کہہ رہی اتنی تیز خوشبو ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں آ رہی. میں کہ مجھے بالکل نہیں آ رہی. پھر بلکہ مہمان آئے, میں نے ان کو بھی دور سے ہی پیار دے کے فارغ کر دیا, اپنے بچوں کے بھی کمرے میں 2 دن جو ہے وہ بند رہے. اللہ کی رضا پہ میں راضی رہے. میں نے کہا اللہ کرونا بھی ہے, پہلا کرونا آیا اس پہ بچانے والا تو ہے, تو نے مجھے اور میرے سارے سلسلے کے لوگوں کو الحمدللہ محفوظ رکھا, اور اب بھی بچانے والا تو ہے, اور اگر ہو گیا ہے تو تیری رضا پہ ہم راضی ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ دل کو قرار رہا. وہ تمام موضوعات سوشل میڈیا کا دیکھنا, 2 دن کمرے میں بند رہ کے دیکھا. اللہ نے پرسوں یعنی کل جو ہے صبح فجر کے بعد حالات کو بدل دیا. بخار بھی ختم ہو گیا, نظام بھی بہتر ہو گیا, اور میں نے آج ہمت کر کے کلینک بھی کیا. آج صرف میں نے 1 ڈوز میڈیسن کے لیے میڈیسن ہی بند کر دی, تو میں نے آج کلینک بھی کیا ہے الحمدللہ. آ کے چاہے تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, میں نے کلینک بھی کیا ہے, اور اللہ جو نوکری ہمارے سے لے لا اللہ نے اس کے اوپر بھی آج بھیج دیا ہے. اللہ بولو اگر اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہوتا, واقعی ہی کرونا ہو جاتا, جو میرا ذاتی نقصان ہے وہ تو ہے, امت کا کتنا نقصان ہوتا, خانقاہ کا کتنا نقصان ہوتا, سوشل میڈیا کا کتنا نقصان ہوتا کہ 4-4 5-5 بیانات روزانہ جانے ہوتے ہیں, لوگ جو ہے وہ منتظر ہوتے ہیں, لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے, تو کتنا نظام خراب ہوتا. تو اللہ بولو اگر تھوڑے پہ یعنی تھوڑی تکلیف پہ صبر کر لو گے تو اللہ بڑی تکلیف سے بچا لے گا. تو اس لیے میں نے اپنی بات بھی عرض کی ہے, اس لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے اللہ کی رضا پہ صبر و شکر کے اوپر مزید بیانات ہوں گے, تاکہ امت کے اندر مایوسی نہ آئے. کیوں جو نقطہ اب ہم نے پکڑا ہے, جو رگ ہم نے پکڑی ہے, وہ بہت خطرناک ہے. اٹس ویری ڈینجرس کہ ہم رجز سے نکالتے نکالتے کہیں یہ نہ ہو کہ امت مایوسی میں جانا شروع ہو جائے. تو ہم نے مایوسی میں ان کو جانے نہیں دینا. ہم تو کہتے ہیں شیر بن کے جیو اور اپنے علاقے میں شافی بن کر جیو. 4 دن جیو, نخرے کے ساتھ جیو, بدماش بن کے جیو, جگہ بن کے جیو, اور حضور کا غلام بن کے جیو. اندر سے حضور کے غلام ہونا ہے, باہر سے کیا ہونا ہے, جگہ بن کے, بدماش بن کے. کیوں؟ یہ دنیا طاقت والوں کی ہے. زن زار زور دی ورنہ کسے ہور دی. یہ دنیا شریفوں کی نہیں ہے, یہ دنیا کن کی ہے؟ زور والوں کی. تو باہر اپنا روب ٹیکا دبا کے رکھو, اندر عاجزی اور مسکینی رکھو, حضور کے غلام بن کر جیو. آج کے دور میں تب زندگی ہوگی. اگر آج کے دور میں اوپر سے دیکھو نا, ہاں جی میں کرو گے, جو بکری کے ساتھ میں ہوتا ہے نا, جو بکری کا حشر ہوتا ہے, یہ مخلوق تیرا بھی وہی حشر کرے گی. تو اس لیے یہ ڈٹ کے جینا ہے, شیر بن کے جینا ہے. کوئی دل میں خوف نہیں رکھنا کہ فلاں پیر کو میں چھوڑ دوں گا, فلاں عالم کو چھوڑ دوں گا, فلاں عامل کو چھوڑ دوں گا, میرے ساتھ یہ کر دے گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتے, تیرا علاج کیا کریں گے؟ یہ اپنا رزق نہیں کھول سکتے, تیرا رزق بند کیسے کر دیں گے؟ تو ہر بیانات کے اندر یہ نکتے سمجھاتا رہتا ہوں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے اس موضوع کے اوپر کلام کریں گے, تاکہ امت کے اندر دین سے, قرآن سے جینا سیکھنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہو. ان بدبختوں نے ہمیں دین سے, قرآن سے مرنا سکھا دیا ہے, ہمیں سورہ یاسین سے مرنا سکھا دیا ہے, ہمیں سورہ یاسین سے جینا نہیں سکھایا. سورہ یاسین سے مرنا وہ ہم نے سیکھ لیا, سورہ یاسین سے جینا کیسے یہ ہمیں نہیں سکھایا. تو مرنے والے جو مرنا سکھاتے ہیں وہ سکھاتے رہے, ہم امت کو جینا سکھائیں گے. اللہ والو جس کو جینا آ جاتا ہے اس کو عزت کے ساتھ مرنا بھی آ جاتا ہے. پھر وہ مرتے نہیں, وہ پردہ کرتے ہیں, وہ قبر میں بھی پھر موج کرتے ہیں, اور حشر میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی, اور جنت میں پھر کرم ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا والی, اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس نوکری کے لیے قبول فرمائے. وہ تمام متعلقین جو دن رات اپنے اپنے علاقوں میں شافیہ سوشل میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں, سلسلہ علی قادری شافیہ کے لیے کام کریں, اللہ ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. وہ تمام حضرات جو محبت بری دعائیں ہمیں بھیجتے ہیں, اللہ ان سے بڑھ کے ہماری محبت بری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. اور وہ تمام حضرات جو دکھی ہیں, پریشان ہیں, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو, درخواستوں کو, دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. جو ہم نے اللہ رب العزت سے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے, جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے. جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. بالخصوص جو بیمار ہیں, روحانی اور بدنی بیمار ہیں, گھروں میں, ہسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.